شب برات. جی شب برات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شب برات کی تو حقیقت ہی نہیں ہے, قرآن پاک میں تو اس کا ذکر ہی نہیں ہے. یہ جو لائل کا مطلب تاریخی ہوتا ہے, یعنی کہ شب کا مطلب تو رات ہے ہی نہیں ہے. لائل کا لفظ استعمال ہوا ہے اور لائل کا مطلب ہوتا ہے اندھیرا, ٹھیک ہے. اور برات سے مراد اپنا جو ہے, جو ہم جاتے ہیں قبرستان جاتے ہیں, قبرستان میں دعا کرتے ہیں مردوں کے لیے, وہ فلانا اپنی بہن ول جا رہے ہیں جناب, جا کے پیسے دے کے آ رہے ہیں, بھرا نہیں گیا تو بہن ناراض ہو گئی, ایک دوسرے کو میسج کر کے معافیاں مانگ رہے ہیں, تو وہ کہہ رہے ہیں قرآن پاک میں ذکر ہی نہیں ہے اس کا, تو اس پر کیا کہیں گے؟ اچھا, قرآن پاک کی جہاں پر بات آتی ہے نا, تو اس پہ ایک بات ہے کہ جس طرح قرآن پاک میں حکم ہے نماز قائم کرو, جی ٹھیک ہے, لیکن اس کا طریقہ کار احادیث سے ملتا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا ہے. جی بے شک, ٹھیک ہے. اسی طرح اگر شب برات کا پھر قرآن پاک میں شب برات نہیں, اس طرح نہیں ہے کہ شب برات میں ذکر نہیں ہے. ذکر اس طرح ہے کہ برات کا مطلب ہے کہ سورہ توبہ, اس کی آپ پہلا لفظ اٹھا کے دیکھیں نا تو برآتم من برآتم, یہ برات کا لفظ وہاں سے بھی نکلا, اس کا مطلب ہے نجات, اعلان نجات. نجات, میں ان گناہوں سے معافی مانگتا ہوں, میرا اس چیز سے برات ہے, میری اس چیز سے نجات ہے, میرا اس چیز سے تعلق کوئی نہیں ہے. اسی طرح شب برات کی جو حقیقت ہے, سنن ابن ماجہ میں 3 سے 4 حدیث ایسی ہیں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود جنت البقیع میں تشریف لے گئے اس رات کو, نصف شعبان کو, قبرستان. جی قبرستان میں تشریف لے گئے. اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس بات کی راوی ہیں, اور وہ یہ فرماتی ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گئی تو میں نے سوچا کہ شاید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آج کسی اور ازواج کی طرف چلے گئے, کیونکہ آج باری ان کی تھی, یعنی کہ ان کے گھر میں رہنے کی باری تھی. جی عائشہ شک کر رہی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ شک نہیں ہے, یہ تو ایک سمجھ لے کہ امت کو تعلیم دینے کے لیے تھا نا, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ پیچھے اس لیے گئیں کہ ظاہری بات ہے ہر بیوی کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ آج میرے ساتھ وعدہ ہے, آج میرے ساتھ پرومس ہے, تو بالکل کہاں جا رہے ہیں. لیکن یہ ہاں, لیکن جب وہ دیکھا کہ جنت البقیع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے کھڑے ہیں اور دعا کر رہے ہیں, اور دعا یہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اپنی قدرت کے تحت پہلے آسمان پہ تشریف لاتے ہیں اور یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا, ہے کوئی مجھ سے گناہوں کی توبہ کرنے والا, ہے کوئی مجھ سے صحت مانگنے والا, ہے کوئی مجھ سے اولاد مانگنے والا. اچھا, یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آج کی رات لیلۃ القدر کی رات اللہ تبارک تعالیٰ 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پر, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں, حدیث ہے. جی یہ حدیث ہے, سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے. میں آپ کو کوئی رزق مانگنے والا ہے, کوئی نجات مانگنے والا ہے, کوئی اولاد گناہوں سے توبہ کرنے والا. بیسیکلی اس رات میں ہی جو ہے نا زندگی اور موت کا فیصلہ ہوتا ہے. اس رات میں ہی جو ہے نا ہمارے جو آنے والا رزق ہے, آنے والے جو معاملات ہیں وہ لکھے جاتے ہیں. تو یہ وہ رات ہے, اس میں زیادہ تر عبادت اس لیے کی جاتی ہے. اور دوسرا یہ کہ شب برات, نبی کی قبرستان میں بائی سیلف گئے اور قبرستان میں جا کر امی جان عائشہ سے یہ بات کر رہی ہیں, جی کر رہے ہیں. ہاں جی, ناز باللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبرستان میں امی جان عائشہ سے یہ اپنا فرما رہے ہیں کہ آج کی رات یہ برکت ہے. تو پھر یعنی کہ نبی کریم, یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبرستان میں مردوں کی مغفرت کے لیے دعا فرما رہے, بے شک استغفار کرتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہم نے زندہ کیا ہے. کیسے کہ حجر اسود اس کو بوسہ لیا گیا, ابھی تک لوگ بوسہ لیتے ہیں. کیوں لیتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ اے پتھر, میں تجھے اس لیے بوسہ نہیں دے رہا کہ تو جنت کا پتھر ہے, اس لیے دے رہا ہوں کہ میرے نبی کہ ہونٹ تیرے اس پتھر پر لگے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ وہ سنت زندہ آج تک ہو رہی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو میری ایک سنت کو ان فتنوں کے دور میں زندہ کرے گا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. ہمارا ایمان ہے ان چیزوں پہ. تو اگر شب برات کی رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف فرما ہے جنت البقیع میں, اگر میں یا آپ اپنے پیاروں کی قبروں پر جا کر اور اس رات کو جا کر ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں تو اس میں کون سی قباحت ہے. اور دوسری بات, جو ماہ شعبان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ شعبان کے پورے روزے رکھا کرتے تھے, زیادہ سے زیادہ روزے رکھا کرتے تھے اور نوافل ادا کیا کرتے تھے. ابھی آپ نے قرآن کی بات نہیں ہے, قرآن کی بات کی کہ قرآن سے کیسے ثابت ہے. کیا یہ قرآن پاک سے ثابت ہے اپنا لیلۃ القدر شب برات؟ قرآن پاک سے یہ ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ
کثرت نوافل ادا کر کے نوافل ادا کرتا رہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہو جاتا ہے. اب یہ جو نفلی روزے ہیں اور یہ جو رات ہے نوافل کی رات ہے, تو نوافل ہم پڑھ کے کیا اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل نہیں کر سکتے؟ قرآن میں تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ صبح شام میری پاکی بولو, ذکر کرو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو یہ تو ذکر ہے نا, ذکر کرو, چاہے نوافل میں کرو چاہے بیٹھ کر تسبیح پڑھو. نہیں تو پھر یہاں پر یہ بھی تو سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ اگر مثال کے طور پہ اگر فجر کی نماز ہے 2 سنت 2 فرض ہیں, آپ 6 سنتے ہیں اور 18 فرض پڑھ لیں. جی جو یہ نماز تو آپ نے عبادت ہے نا, لیکن جو فرض تو وہ صرف 2, لیکن جو فرض جو ایک چیز کا قرآن پاک میں ذکر ہی نہیں ہے. بات قرآن پاک کی ہو رہی ہے کہ کیا قرآن پاک میں شب برات کا ذکر ہے؟ کوئی آیت ایسی ہے کہ جہاں سے ہمیں ملتا ہو کہ یار یہ شب برات چلے؟ حدیث آپ بتا رہے ہیں, مجھے نہیں اس سے پہلے علم تھا. میں نے تو یہ سنا کہ میں نے ایک عالم صاحب کچھ کہتے سنا کہ قرآن پاک میں اس کا ذکر ہی نہیں ہے. تو یہ سوال صرف یہی ہے کہ کیا قرآن پاک میں ذکر ہے؟ قرآن پاک میں ذکر آپ کو یہی تو بتا رہا ہوں کہ قرآن پاک میں یہ واضح بات موجود ہے کہ آپ کثرت سجود کریں. ایک صحابی شب برات کی بات, سر شب برات کیا ہے؟ شب برات نجات والی رات ہے نا, قرآن پاک سے ثابت. تو یہ قرآن پاک سے بتا تو رہا ہوں کہ قرآن پاک سے ہی یہ آپ چیز. کہہ رہے ہیں کہ سجود وہ تو ٹھیک ہے, قرآن پاک میں تو عبادت کا حکم ہے, نماز پڑھنے کا حکم ہے. اس رات کی بات ہو رہی ہے سر, اسپیسیفک اس کا رات کا جو ہمیں ثبوت ملتا ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی ملتا ہے, حدیث سے ہمیں ملتا ہے. جی حدیث کیا ہے؟ قرآن پاک میں باقی اچھا